غیر مذاہب کے لوگ کہتے ہیں اگر یسوع مسیح خدا تھے تو وہ خود دعا کیوں کیا کرتے تھے؟ دعا کرنے کا ایک سادہ سا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور 4 اور 5 آیت میں بائبل مقدس بتاتی ہے، میں نے زمین پر تجھے جلال دیا ہے، وہ کام جو تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا میں نے پورا کیا، اور اب اے باپ تو مجھے اپنے پاس اس جلال سے جلال دے جو مجھے دنیا کے ہونے سے پہلے تیرے ساتھ حاصل تھا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یہ دنیا بننے سے بھی پہلے میں تیرے ساتھ تھا، جس طرح ہم ازل سے ایک ہیں، اے باپ یہ وقت آ گیا کہ اب ہم دوبارہ سے ایک ہو جائیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ خدا نے اتنا بڑا کام کیوں کیا؟ اگر انسان نے گناہ کیا تھا خدا خود زمین پر آ جاتا تاکہ آرام سے سب کچھ ہو جاتا اور انسان خدا کو بھی جان سکتا۔ لیکن خروج کی کتاب 33واں باب اور 20 آیت میں لکھا ہے، اس نے فرمایا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ تھی خدا خود زمین پر نہیں آیا۔ اگر خدا خود زمین پر آتا تو اس دنیا کی ساری چیزیں مٹ جاتی اور فنا ہو جاتی۔ انسان جو کہ گناہگار تھا وہ کہاں قائم رہ سکتا تھا خدا کے سامنے؟ جہاں پر خدا نے موسیٰ سے کلام کیا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، جبکہ موسیٰ ایک پاک خدا کا نبی تھا، تو بھی خدا نے اس سے یہ بات کہی۔ تو گناہگار انسان کہاں قائم رہ سکتا تھا خدا کے سامنے؟ بائبل مقدس کی ایک اور آیت بہت خوبصورت بیان کر دیا، مرکز کی انجیل 6واں باب 8 آیت سے لے کے 12 آیت تک۔ بائبل مقدس میں یہ بتایا گیا ہے خدا نے طرح بطرح حصہ بہ حصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا، آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، شاید وہ اس کا تو لحاظ کریں، لیکن انہوں نے اسے بھی مارا، کوٹا اور باغ سے باہر نکال دیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر خدا نے اپنی کامل پاکیزگی کو اپنے میں سے الگ کیا، اتنی پاکیزگی کو جتنی پاکیزگی کو انسان دیکھ سکے، انسان سمجھ سکے، انسان خدا کے ساتھ باتیں کر سکے، انسان خدا کے ساتھ چل سکے، اور حقیقت میں انسان خدا کو جان سکے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے خدا نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا، کیونکہ ازل سے بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ لوگ خدا کو ڈھونڈتے رہے ہیں، لیکن خود انسان کی مرضی سے خدا کسی کو نہیں ملا۔ بائبل مقدس یہ بھی فرماتی ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ جب بھی ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جتنے بھی معجزات تھے وہ عام انسانوں یا نبیوں والے نہیں تھے۔ آج تک کوئی سمندروں پر نہیں چل سکا، خداوند یسوع مسیح سمندروں پر چلتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح جنم کے اندر جن کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح مٹی سے ان کی آنکھیں بناتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح ہوا اور پانی کو حکم دیتے تھے اور وہ تھم جاتے تھے۔ 4 دن کے مردہ لازر کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا۔ ایک مرا ہوا انسان ایک مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن جب اس میں جان ڈال دی جائے تو یہ کسی انسان یا نبی کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے، اور یسوع مسیح ایسا کرتے تھے۔ بہت سی الہامی کتابوں میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا روح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا سب سے بڑا کام کہ وہ ہیکل میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ آج تک پوری دنیا کے لوگ جو مسیحیت کے خلاف ہیں آج بھی خداوند یسوع مسیح کے گناہ کو ڈھونڈنے کی تلاش میں ہیں، اور وہ آج بھی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کسی کو ایسا کچھ بھی نہ ملا، اور وہ خود ہی خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح آج بھی قائم ہے اور وہ زندہ اور سچے ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے ایک گناہگار ڈاکو کو صلیب پر معاف کیا، اور یسوع مسیح گناہ بھی معاف کرتے تھے، اور کوئی ان جیسی پاکیزہ ہستی نہیں اس کائنات میں۔ وہی پاک اور زندگی دینے والے خداوند ہے۔